بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، رابع یعنی چوتھا، یہ چوتھا سبق ہے۔ لیسن 4، الفتیہ، نوجوان لڑکے۔ یہ ایک رول ہے ان کا، ہے نا۔ نوجوان لڑکے کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ حامد اب جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد الفتیہ، احد الفتیہ کا مطلب کیا ہوگا جی؟ یعنی ان میں سے ایک، ہاں ان لڑکوں میں سے ایک نے، ان لڑکوں میں سے ایک، یعنی اب وہ بول رہا ہے ان میں سے ایک، ٹھیک ہے۔ احد یہ مضاف ہے، الفتیہ مضاف الیہ ہے، اس لیے دیکھیے اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے اور اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، یعنی نوجوانوں کا ایک، یعنی ان میں سے ایک۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیف حالک یا عمی، چچا کیا حال ہے؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ چچا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں چچا؟ حامد انا بخیر والحمد للہ، شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، میں خیریت سے ہوں۔ کیف حالکم، آپ سب کیسے ہیں؟ من انتم، آپ سب کون ہیں؟ احدہم، کیا مطلب؟ ان میں سے ایک، یعنی ان میں سے ایک کہہ رہا ہے نوجوانوں میں سے۔ نحن ابناء الدکتور موسیٰ، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے لڑکے ہیں۔ نحن ابناء الدکتور موسیٰ، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں۔ حامد اہلا و سہلا و مرحبا، ویلکم، خوش آمدید۔ اہلا و سہلا و مرحبا، اس پورے کا مطلب ہوگا ویلکم، خوش آمدید۔ ابوکم صدیقی، آپ لوگوں کے ابا میرے دوست ہیں۔ ابوکم صدیقی، آپ کے والد میرے دوست ہیں۔ این عمکم الشیخ عیسیٰ، کہاں ہیں آپ کے چچا مولانا عیسیٰ، شیخ عیسیٰ۔ عام طور سے عربی کے اندر مولانا کے لیے شیخ لکھ دیا جاتا ہے، الشیخ، ہے نا جی۔ این عمکم الشیخ عیسیٰ، آپ کے چچا مولانا عیسیٰ کہاں ہیں؟ احدہم، ایک نے کہا، ان میں سے ایک نے، ہوا مریض، وہ بیمار ہیں۔ هو الآن فی المستشفى، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ حامد شفاہ اللہ، اللہ ان کو شفا یاب فرمائے، شفا یاب کرے، اللہ ان کی طبیعت اچھی کرے۔ من هذه الطفلة التي معكم، طفل یعنی بچہ ہوتا ہے اور طفلۃ یعنی بچی، یہ بچی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ احدہم، ان میں سے ایک نے کہا، ہی اختنا، یہ ہماری بہن ہے، وہ ہماری بہن ہے۔ اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہماری بہن ہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں وہ ہماری بہن ہے، کیونکہ وہ ساتھ میں ہے تو بس ضمیر لوٹانی ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ حامد، اگر اس کا جواب یہ دیا جائے ہذہ اختنا تب بھی صحیح رہے گا، ٹھیک ہے، اور ہی اختنا یہ بھی ٹھیک رہے گا۔ حامد، حامد کہہ رہا ہے، یعنی حامد یہ وہی ہیں جو چچا جو ملے ہیں رستے میں۔ مسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ احدہم اسمہا لیلا، اس کا نام لیلا ہے۔ حامد این بیتکم الجدید، آپ کا نیا گھر کہاں ہے؟ چلیے صادق، بیتکم الجدید یہ کون سی ترکیب ہے بتائیے ذرا، اس کو جلدی سے بتا دیجئے، پتہ ہے تو، اور اگر نہیں پتہ ہے تو بھی بتا دیجئے۔ موصوف صفت، مضاف مضاف نہیں ہے؟ نہیں۔ جاوید بھائی آپ بتائیے۔
مضاف مضاف علیہ نہیں ہے، جی موصوف صفت ہے. غلط بتایا. گاش آپ بتائیے. اب آپ حضرات خاموش رہیے گا، آپ کی باری ہو گئی، اب گاش کی باری ہے. جلدی سے لکھ دیجئے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیجئے جلدی سے تاکہ آگے بڑھیں. ریپیٹ مولوی صاحب، کیا ریپیٹ کریں؟ بیتکم الجدید کون سی ترکیب ہے؟ ارے یہاں پر یہ لکھا ہے نا بیتکم الجدید، ترکیب کون سی ہے یہ؟ اتنی بس، آئینہ کو چھوڑو، بیتکم الجدید کی پوچھ رہا ہوں بس میں. ترکیب کون سی ہے؟ ترکیب دو پڑھی ہیں آپ نے، ترکیبیں یعنی ایک تو موصوف صفت کی ترکیب، ایک مضاف مضاف الیہ کی ترکیب. اس میں سے بتائیے کون سی ترکیب ہے یہ؟ مضاف مضاف الیہ. اب یہ بتائیے مضاف مضاف الیہ کیسے ہے، یہ بتائیے. بیت کیا بن رہا ہے، کم کیا بن رہا ہے، اور الجدید کیا بن رہا ہے، پورا بتائیے. بیت مضاف، آگے کم مضاف الیہ، صحیح ہے. آگے جدید صفت. تو موصوف کیا ہے؟ صفت بغیر موصوف کے تھوڑی آتی ہے. بیتکم، ہاں بیتکم موصوف ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کو یہ بات بتائی تھی کہ کبھی کبھی ترکیبیں دونوں مرج ہو کر آتی ہیں ساتھ میں، یعنی موصوف اور صفت اور مضاف مضاف الیہ یہ ایک ہی ترکیب میں مل کر آتے ہیں، اندر ہی ایک دوسرے کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کیسے؟ جیسے ابھی اس سے پہلے آیا تھا میری چھوٹی بہن، یاد آیا آپ کو؟ میری چھوٹی بہن بھول گئے؟ چلیے خیر، جی اس میں بھی میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی. اب یہاں پر جو بات ہے وہ ہے آپ کا نیا گھر، یعنی تمہارا نیا گھر، تم سب کا. اب دیکھیے اس میں بھی مضاف مضاف الیہ اور موصوف صفت دونوں ہیں اس ترکیب میں. وہ کیسے ہیں وہ دیکھیے. بیت اصل میں مضاف ہے، پھر اس کی صفت کیا ہے؟ کم. بیت مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے. بیتکم کا مطلب ہے آپ کا گھر، تمہارا گھر. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد یہ بات بھی آپ حضرات کو بتائی گئی ہے کہ مضاف جو بنتا ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ. اب اگر ہمیں بیت کی صفت لانی ہے تو معرفہ ہی لانی پڑے گی. تو تمہارا نیا گھر، تو اس لیے بیت کی جو صفت لائے ہیں وہ لائے ہیں الجدید. یعنی ترکیب ایسے کریں گے اس کی کہ بیت مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، اور الجدید صفت. ٹھیک ہے؟ جی ارے آ گئی بات سمجھ میں؟ جی الحمدللہ. یہ بات ہے کہ تمہارا نیا گھر. یہ میں نے بہت ڈیٹیل سے سمجھایا تھا ایک دن آپ حضرات کو، لیکن پھر بھی بھول گئے. احدہم، ان میں سے ایک نے کہا، بیتنا الجدید. اب دیکھیے یہ بھی وہی ہے، ہمارا نیا گھر، ہمارا نیا گھر قریب، قریب ہے، من المطار، ایئرپورٹ سے. ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے. حامد، اانتم فی المدرسۃ الثانویہ، کیا آپ سیکنڈری اسکول میں ہیں؟ کیا آپ سب سیکنڈری اسکول میں ہیں؟ احدہم، لا نحن بالجامعہ. ان میں سے ایک نے کہا، نہیں ہم یونیورسٹی میں ہیں. انا فی کلیۃ الہندسہ، میں انجینئرنگ فیکلٹی میں ہوں. ہندسہ بولتے ہیں
इंजीनियरिंग को, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। व महमूद फ़ी कुल्लियत तिब, और महमूद वो मेडिकल कॉलेज में है। कुल्लियती क्या होता है? कुल्लियतुन यानी कॉलेज, ठीक है। हंसा बोलते हैं इंजीनियरिंग, और तिब बोलते हैं मेडिकल को, और व महमूद फ़ी कुल्लियत तिब, और महमूद मेडिकल कॉलेज में है। व इब्राहीम फ़ी कुल्लियत शरिया, और इब्राहीम शरिया कॉलेज में है। शरिया कॉलेज मतलब जहाँ पर इस्लामी तालीमात होती हैं, है ना। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर शरिया का असल मतलब लिया जाए तो इसका मतलब होता है लॉ। क्या होता है इसका मतलब? लॉ, कानून। और इब्राहीम लॉ कॉलेज में है, ठीक है। व यूसुफ फ़ी कुल्लियत तिजारा, और यूसुफ कुल्लियत तिजारा में है, यानी बिजनेस। क्या? मैनेजमेंट। कौन सा? ये तो तिजारा वाला बोला है, बिजनेस मैनेजमेंट आ गया ना उसमें। हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेज में है ना। हामिद कह रहा है मन ज़ालिकल फता अल्लज़ी फ़ी सय्यारतिकुम, वो लड़का कौन है? फता का मतलब नौजवान। वो नौजवान कौन है जो तुम्हारी गाड़ी में है, जो तुम्हारी कार में है? महमूद कह रहा है हुआ ज़मीली, वो मेरा साथी है। हामिद मिन ऐना हु, वो कहाँ से है? महमूद हुआ मिन इंकलतरा, वो इंग्लैंड से है। हामिद मस्मुहु, उसका नाम क्या है? महमूद इस्मुहु विलियम, उसका नाम विलियम है। हामिद अमुस्लिमुन हु, क्या वो मुसलमान है? क्या वो मुस्लिम है? महमूद ला हुआ नसरानी, नहीं वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है। अबूहु उस्तादी, उसके वालिद मेरे प्रोफेसर हैं, मेरे उस्ताद हैं। इस्मुहु अद्दुक्तूर इदवर्द, उनका नाम डॉक्टर इदवर्द है। अब इदवर्द कोई अंग्रेज़ों का नाम होगा उनका, ईसाइयों में। हामिद अज़हबतुम इलल मुस्तशफ़ा लिज़ियारत अम्मिकुमुल यौम, हामिद पूछ रहा है क्या आप लोग गए, यानी क्या आप लोग गए मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल अपने चचा की ज़ियारत के लिए? अल यौम यानी आज। अज़हबतुम, क्या आप लोग गए इलल मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल, लिज़ियारत अम्मिकुम, अपने चचा को देखने, अपने चचा की ज़ियारत के लिए, है ना। अल-यौम आज, क्या आप लोग आज अपने चचा की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए? यूसुफ नाम, जी हाँ। ज़हबना, हम गए, यानी होकर आ गए। अब ये तमारीन है जो आप हजरात को करनी है सॉल्व, ठीक है ना जी। इसमें जो पॉइंट की बातें हैं वो एक बार हम देख लेते हैं उनको। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये नुक्ते की बातें हैं जो याद रखने की हैं। सबसे पहली चीज़, जो अंता का जो प्लूरल आता है, अंता की जमा वो आती है अंतुम। क्या आती है? अंतुम। अंता यानी तू एक मर्द, और अंतुम यानी तुम सब मर्द। हु आर यू, मन अंतुम। और काफ की जमा आती है कुम, यानी काफ ये अटैच प्रोनाउन है और ये सेपरेट प्रोनाउन है अंता। तो जब भी जैसे किताबुका बोलते थे हम, वैसे ही किताबुकुम बोलेंगे तो तुम सब की किताब। आइन बैतुकुम या इख्वान, भाइयों आपका घर कहाँ है? अना की जमा आती है नहनु, अना की जमा नहनु यानी हम। नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमातुन, हम मुसलमान हैं। अच्छा, ये कॉमन है, अना जिस तरह कॉमन है मैन और वुमेन के लिए, वैसे ही नहनु भी कॉमन है मैन और वुमेन के लिए। इसी तरह जो अटैच, ये तो हो गया सेपरेट प्रोनाउन, यानी जो अलग आता है, ज़मीर मुनफसिल। अब जो अटैच प्रोनाउन होता है, जैसे बैती मेरा घर, इसमें या की जमा आती है ना। क्या आती है इसकी जमा? ना। जैसे बोलते हैं बैती मेरा घर, वैसे ही ये बोलने के लिए कि हमारा घर बोलना पड़ेगा बैतुना, हमारा घर। जैसे हम बोलते हैं अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है।
الاسلام دیننا، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک بات اور جو پڑھی ہے پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ ذہبتا، ذہبتا کا مطلب ہوتا ہے تو گیا. اس کی اگر جمع لانی ہے تو ہوگا ذہبتم، یعنی تم سب گئے. جیسے این ذہبتم یا ابنائی، میرے بچوں کہاں گئے تم سب کہاں گئے. ٹھیک ہے. ذہبتو کی جمع آتی ہے ذہبنا. یہ سب آپ گردان سے بھی سمجھ گئے ہوں گے، جو میں نے گردان پہلے آپ کو بھیج رکھی ہے. ذہبتو کا مطلب میں گیا، اور ذہبنا کا مطلب ہم گئے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں کے ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ جو ذہبنا آتا ہے بغیر الف کے، وہ آتا ہے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اور مؤنث بھی غائب کے لیے، یعنی جمع مؤنث غائب کے لیے آتا ہے ذہبنا بغیر الف کے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھ دیں گے، جیسے ذہبنا، تو یہ والا ہو جائے گا، یعنی بات کرنے والا. انا کا جو پلورل ہے یعنی ہم. اس لیے جب عورتوں کے لیے بولنا ہو جو کہ غیر موجود ہیں اور دو سے زیادہ ہیں، تو بولنا پڑے گا ذہبنا بغیر نون کو کھینچے ہوئے. اور جب یہ بولنا ہے کہ ہم سب گئے، تو بولنا پڑے گا ذہبنا. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیے 5واں نمبر. We have seen that feminine proper nouns have no تنوین. جتنے بھی فیمینن پراپر ناؤن ہوتے ہیں، یعنی مؤنث جو نام ہوتے ہیں، پراپر ناؤن یعنی اس کو بولتے ہیں اسم علم، خاص نام، جیسے آمینہ، مریم، خدیجہ. تو جتنے بھی مؤنث کے یہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ بات. تو آج کے لیسن میں یہ بات ہے کہ جو نان عربک پراپر ناؤنس ہوتے ہیں، نان عربک، ان کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی ہے. جیسے ولیم ہے، پیرس ہے، پیرس کو بولتے ہیں باریس، واشنگٹن کو بولتے ہیں واشنگٹن، اور حاملتن یہ کوئی جگہ ہے، کوئی شہر کا نام ہے حاملتن. یہ اس پر بھی تنوین نہیں آتی. لندن، پاکستان، یہ پاکستان کو پاکستان. The names of most of the prophets are non-Arabic and therefore they have no tanween. For example, آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب. بہت سے نبیوں کے نام جو ہیں وہ عربک نہیں ہیں، جیسے آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب. یہ سب عربک نیم نہیں ہے، یہ عجمی نام ہے، اور ان کے اوپر کیا تنوین نہیں آتی ان پر بھی. ٹھیک ہے. یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے. لیکن the non-Arabic proper noun has only 3 letters and is masculine, is has tanween. ہاں، لیکن جو نان عربک پراپر ناؤن ہوتے ہیں، نان عربک پراپر ناؤن ہے، لیکن وہ صرف 3 ہی لیٹر ہیں، ان کے 3 ہی حرف ہیں، جیسے نوح، لوط، جرج اور خان. ان کے اوپر تنوین آ سکتی ہے. We have learned that the مضاف is definite by position. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف یہ definite ہوتا ہے، یعنی معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. So when the مضاف has an adjective it must be definite. ابھی جو میں نے آپ کو مثال اوپر سمجھائی تھی نا، بیتکم الجدید، وہی بات آ گئی یہاں پر. مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، چاہے اس پر الف لام نہ ہو. ٹھیک ہے، تب بھی وہ معرفہ ہوتا ہے. جیسے بیت الامام ہے، یہ امام کا گھر، تو یہ کیا ہو گیا؟ بیت معرفہ. اس کی صفت آئے گی تو وہ بھی معرفہ آئے گی. تو صفت لانے کے لیے اس کی صفت پر الف لام لا کر اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے. دا امام's new house، بیت الامام الجدید. Here بیت is the مضاف and it is definite by position. The same applies to the مضاف whose مضاف الیہ is a possessive pronoun. For example بیتہ الجدید، his new house. اسی طرح دیکھیے جب ضمیر آتی ہے تب بھی یہ مضاف کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیفینیٹ ناؤن ہو جاتا ہے. بس اتنی بات یہاں پر بتائیے. ضمیر بھی یہ مضاف الیہ بنتی ہے نا، یہ بات تو بتائی جا چکی ہے آپ کو. نوٹ دا فالوئنگ. دا امام's نیو ہاؤس، بیت الامام الجدید، امام کا نیا گھر. بیت الامام الجدید.
اچھا ان دونوں میں فرق دیکھ لیجئے. ارے جگ رہے ہو سب جی 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 یا نیند آ گئی؟ نہیں نہیں بہت غور سے سن رہے. ہاں اب دیکھیے ایک مزے کی بات ہے یہاں پر. پہلے یہ سینٹنس دیکھیے، بیت الامامی الجدید، امام کا نیا گھر. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا امام کا بیت الامام، امام کا گھر، الجدید نیا، امام کا نیا گھر. لیکن اگر یہ بولنا ہے کہ نئے امام کا گھر تو کیسے بولیں گے؟ بیت الامام الجدیدی. دیکھیے صرف یہاں پر فرق کیا ہو رہا ہے؟ پیش کا اور زیر کا ہو رہا ہے. لیکن پہچانیں گے کیسے کہ صفت یہ گھر کی ہے یا امام کی ہے؟ یہ پہچانیں گے اعراب سے، حرکت سے. کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ چار چیزوں کے اندر موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. کیا کیا چار چیزیں؟ ایک تو نمبر، دوسرا جینڈر، تیسری چیز ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ، اور چوتھی چیز حالت. حالت. حالت یعنی کلمے کی آخری حالت ہے نا. ہو گئی نا چار چیزیں. تو یہاں پر دیکھیے اعراب، اعراب یعنی یہ کلمے کی آخری حالت کو بولا جاتا ہے. یہ موصوف ہے اسی لیے اس کی صفت کے اوپر پیش آ رہا ہے نا. کیونکہ موصوف کے اوپر پیش ہے تو صفت پہ بھی پیش آ رہا ہے. اور یہاں پر جو موصوف ہے وہ امام ہے، کیونکہ یہاں پر بولا گیا ہے نیا امام، نہ کہ نیا گھر. یہ بولا ہے نئے امام کا گھر. تو امام کے نیچے کیونکہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کسرہ آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، تو امام کی جو صفت ہوگی اس کے نیچے بھی کسرہ یعنی زیر آئے گا. اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ اس میں مفتی صاحب ایک وہ ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے جی؟ وہ نہیں بیٹھے گا ایسے. کیا چیز؟ رب العالمین عالمین. نہیں ابھی اصل میں وہ آپ نے جو جمع مذکر سالم کا جو اعراب پڑھا ہے نا، ابھی اس کی ایک ہی حالت آپ کے سامنے آئی ہے. وہ دھیرے دھیرے جب کتاب کا اسٹینڈرڈ بڑھے گا تو وہ چیزیں واضح ہوں گی انشاءاللہ. وہ سب چیزیں آئیں گی آگے. ابھی یہ صرف موٹی موٹی باتیں چل رہی ہیں، دھیرے دھیرے کور کر رہے ہیں سب کو. ابھی جو مثال دی گئی ہے آپ کو وہ تو سمجھ میں آ گئی نا. وہ دیکھیے جی ہاں آ گئی ہے. بس جتنا مطلب پڑھایا جا رہا ہے اور جتنی مثالیں اگر دی جا رہی ہیں، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آتی رہیں گی نا تو دھیرے دھیرے آگے چل کے آپ کے جتنے بھی کنفیوژنز ہیں یا سوالات ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے ایک چیز اور دیکھیے، ایو، یہ ایک نیا ورڈ ہے آپ لوگوں کے لیے. ایو اس کا مطلب ہوتا ہے وچ، یعنی کون سا، ہے نا. یہ اسم سے پہلے آتا ہے، اور اسم سے پہلے آتا ہے تو مضاف بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ عام طور سے جب ایو جس اسم سے پہلے مضاف بن کر آتا ہے وہ اسم عام طور سے اس پر الف لام نہیں ہوتا، عام طور سے تنوینی آتی ہے اس پر. جیسے ایو بیت ھذا، یہ کون سا گھر ہے. وچ ہاؤس از دس، یہ کون سا گھر ہے. ایو طالب خرج، کون سا طالب علم نکلا. ٹھیک ہے. when preceded by a proposition it is in the genitive case. ہاں اگر حروف جر کے بعد اگر ایو آتا ہے تو اس کے نیچے زیر آ جاتا ہے. جیسے من ای بلدن، کون سے شہر سے، انتا آپ ہیں، من ای بلدن انتا، کون سے شہر. بلد کا ترجمہ شہر بھی ہوتا ہے اور کنٹری بھی ہوتا ہے، لیکن اب فی الحال جو ہے اس کا کنٹری زیادہ ہونے لگا ہے تو اس لیے کنٹری ہی کرنا صحیح ہوگا. من ای بلدن انتا، آپ کون سی کنٹری سے ہیں، کون سے ملک سے ہیں. فی ای فصل جلست، آپ کون سی کلاس میں بیٹھے. ٹھیک ہے. ای لغت تحب، اچھا یہ ایکوزیٹو کیس میں بھی آتا ہے یعنی حالت نصب. ایکوزیٹو کیس بولتے ہیں حالت نصب کو، اور جینیٹیو بولتے ہیں حالت جر کو، اور نومینیٹیو بولتے ہیں حالت رفع کو انگلش میں. ای لغت تحب، کون سی لینگویج آپ کو پسند ہے. ای لغت تحب.
ٹھیک ہے جی، اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہ اب آگے ووکیبلری ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. دیکھیے اہلا و سہلا و مرحبا، ویلکم. الدستور یعنی کانسٹیٹیوشن، لا. طفلۃ چائلڈ، فیمینن. القبلہ پریئر ڈائریکشن. المطار ایئرپورٹ. الکلیہ فیکلٹی یا کالج، ٹھیک ہے. اور کلیۃ الطب فیکلٹی آف میڈیسن، اور فیکلٹی آف انجینئرنگ، فیکلٹی آف کامرس، فیکلٹی آف اسلامک لا، کلیت الشریعہ. کرسچن یہ نصرانی کو بولتے ہیں. النبی پروفیٹ. الدین ریلیجن. اخوتن یہ جمع ہے کس کی؟ اخن کی جمع ہے اخوتن. اور محکمہ بولتے ہیں لا کورٹ کو. حفید بولتے ہیں پوتے کو، گرینڈ سن. الحدیقہ یعنی گارڈن. الرب یعنی مالک، ہے نا، لارڈ. یوم السبت بولتے ہیں سیٹرڈے کو یعنی سنیچر کو. الشہر منتھ. رجب دا منتھ آف رجب. الیونان گریس، گریس کو بولتے ہیں یونان. شفا اللہ میں اللہ گرانٹ ہم ہیلتھ، یہ دعائیہ جملہ ہے. اور باقی یہ یہاں پر بھی دے رکھے ہیں کلیت الطب، وہ تو وہی سب ہے. حفید کسے بولتے ہیں؟ ابن الابن یعنی بیٹے کا بیٹا یعنی پوتے کو. اور ابن البنت یعنی نواسے کو بھی بولتے ہیں حفید. اس کی جمع آتی ہے حفدتن، پوتا پوتی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر تمارین ہے، یہ سب آپ کو کر کے لانی ہے کاپی میں، ٹھیک ہے. دھیان سے کرنی ہے، جلد بازی میں نہیں کرنی ہے نا، آرام سے سمجھ کر. اگر کچھ چیز ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ کو تو ابھی بھی اس کو کلیئر کر لیجئے. ہے جی.